کہ یہ قرآن قیامت کے دن جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے، ایک ایک چیز کو بہت وضاحت سے بیان کر دی ہے، اس کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ بدبخت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ سورہ الحاقہ کو ختم کس بات پہ کیا کہ پس اے مخاطب تو اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر، وہ رب جو عظمت والا ہے۔ پچھلے ہفتے اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اور جو چیزیں اللہ کے ذکر کے مناسب ہیں اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہے، اس کائنات میں سب بیکار ہے۔ یعنی اس پر میں نے بات کی تھی نا، اور کہ جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے جس کو ہم بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اللہ کی نظر میں اس کی قیمت کتنی ہے؟ 2 ٹکے۔ پھر اس پر میں نے بیان میں بتایا تھا کہ بھی اشکال ہوتا ہے، یہ تو بڑی قیمتی چیزیں یہاں پہ، ایک ایک ڈائمنڈ آپ کو پتہ ہے کروڑوں روپے کا بکتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، 4 شادیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں اور عیاشی ہے، چاند پہ جا رہے ہیں اور مریخ پہ پہنچنے کی ابھی پلاٹنگ شروع ہو گئی ہے مریخ پر۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مریخ پہ لوگ پلاٹ لے رہے ہیں، جائیدادیں خرید رہے ہیں، اور ہم پیٹرول ہی کو رو رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مریخ پہ جائیدادیں خریدو یا آسمان پہ خریدو، تھوڑے دنوں میں جانا کہاں ہے؟ قبر میں۔ تو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کوشش مت کرو، اس دنیا میں جائیدادیں خریدنے والا کہاں جاتا ہے؟ ہمارے لیے تو مریخ بحریہ ٹاؤن ہے، کیا خیال ہے؟ ہمیں تو وہاں 2 پلاٹ مل جائیں تو لوگ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں نا۔ تو لیکن جس نے بحریہ ٹاؤن بنایا وہ بیچارہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم ہو جائے گا۔ جو سائنسدان مارس پہ پہنچ رہے ہیں، مریخ پہ پہنچ رہے ہیں، وہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم۔ تو یہ موت اور فنائیت یہ ایسی چیز ہے جس نے اس دنیا کی ویلیو کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑ، لیکن ٹکے کے لوگ ہمیں دنیا کی ویلیو ہمارے دل میں بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ 2 ٹکے کے لوگ جن کو خدا کافر کہتا ہے، جن کے لیے اللہ جہنم کی وعیدوں کے وعدے کرتا ہے، وہ 2 ٹکے کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں بہت بڑی چیز ہے یہ دنیا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ اس پر پھر ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر چھوڑ دیں دنیا، تو اس کو میں نے جواب دیا تھا میں، تاکہ یہ جو آج کا بیان ہے نا پچھلے بیان سے اس کا لنک ہو جائے، اس لیے میں تھوڑا سا، جن لوگوں نے ڈرامے دیکھتے تھے نا پہلے، ڈراموں کی قسطیں آتی تھی، تو جب جو 6ٹھی قسط سے شروع کر رہا ہے تو وہ شروع میں دیکھتا تھا پرانی 5 قسطوں کا خلاصہ نظر آ جائے کہیں اس کو۔ تو ابھی نئے لوگ آئے ہوئے ہیں نا، تو ان کو پرانا بیان سے میں جوڑنے کے لیے تھوڑا سا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ وہ خلاصہ ہی دوبارہ بیان ہو جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، کوئی غلط باتیں تو ہو نہیں رہی ہیں۔ ٹکے کی دنیا کی اگر آپ کی نظر میں بار بار ریپیٹ کرنے سے دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی ہو جائے تو فہو المرام، وہ تو مقصد ہے نا۔ دنیا کی نفی جتنی زیادہ کی جائے اتنا صحت کے لیے اچھا ہے، جسمانی صحت بھی اور دماغی صحت بھی۔ یہ خوب سمجھ لو، دنیا کمانے سے انسان کی ٹینشن ختم نہیں ہوتی، ٹینشن ختم ہوتی ہے محبت سے، ٹینشن پیدا ہوتی ہے محبت سے اور ختم ہوتی ہے دنیا کی محبت ختم کرنے سے۔ دیکھو آپ کا کسی سے عشق ہو گیا، آپ کو شادی اس کی کہیں اور ہونے والی تھی یا ہو رہی ہے، آپ ٹینشن میں جاؤ گے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن اگر آپ کو کوئی اچھی نہیں لگ رہی، آپ کے ابا نے وہاں آپ سے پوچھا کہ تیری شادی کرا دوں، آپ نے کہا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اب اس کی کہیں اور ہو رہی ہے، آپ ٹینشن میں جاؤ گے؟ اب بولو گے اچھا میری جان چھوٹ رہی ہے یار، اچھا ہے ایسا نہ ہو مجھے کوئی پہنا دے۔ تو جس چیز کی ویلیو آپ کے دل میں ہوتی ہے اسے چاہنے کی فکر بھی ہوتی ہے، اس کے چھوٹ جانے کا غم بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں آج جتنی ٹینشنیں ہیں، جتنے غم ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی چاہت ہے، جو چاہت آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اس بیس پہ آپ غم اور ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہو۔ تو ایک حل تو یہ ہے کہ آپ کی ساری چاہتیں پوری کروا دی جائیں تاکہ ٹینشن ہی نہ ہو۔ یہ کسی کے باپ میں بھی اس دم نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس کی ہر چاہت اللہ نے پوری کی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ چاہ رہے تھے یہ بھی مل گیا، وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا، یہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا، وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے، اور نہیں کریں گے ایسا تو سب آ جائیں گے پھر، ٹھیک ہے۔ تو ایک حل یہ ہوتا ہے کہ ان چاہتوں کو مسلط ہی نہ کیا جائے بھائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے بیان میں نے یہ بات کہی تھی نا کہ جب کچھ ہے ہی نہیں، اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو ہم پھر تھوڑی بھی جتنی ہے وہ بھی نہ رکھیں، پھر ہم کیوں اچھے کھانے کی فکر کرتے ہیں، اچھے لباس کی فکر کرتے ہیں، اچھے گھر کی فکر کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا نا کہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانے میں سفر اچھا گزر جائے تو زیادہ سہولت سے گزر جاتا ہے۔ اور ان اللہ عبادا فطانا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا الیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا۔ امام شافعی کا بڑا خاندانی شعر ہے کہ اللہ کے کچھ عقل مند بندے ایسے ہیں، ان للہ عبادا فطانا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اس لیے کہ ان کو ڈر تھا یہ ہمیں برباد کرے گی،
जब उन्होंने देखा ना लोग फला भी टेंशन में, फला भी टेंशन में, फला डिप्रेशन में, उसको डिप्रेशन इस चीज की कि वो नहीं मिली, उसको इस चीज की मेरा बहरिया टाउन में प्लॉट नहीं है, उसको इस चीज की कि मेरी सेहत क्यों ठीक नहीं हो रही, दवाएं खा रहा हूँ पेट ही ठीक नहीं हो रहा, कैंसर ठीक नहीं हो रहा। मैंने कैंसर के पेशेंट भी पागल होते हुए देखे हैं जिनको डॉक्टरों ने बता दिया आप 6 महीने तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद मर जाएंगे, वो बेचारे पहले ही मर गए गम से। तो 20 किस्म के गम है इंसान को, और आप समझते हो गरीबों में गम ज्यादा है, ये बिल्कुल गलत है। गमों का रेशो दौलतमंदों में ज्यादा है। आज एक नफसियाती डॉक्टर आए ना, बाहर मुल्क में पढ़ रहे हैं, अभी लड़का है बन रहा है, तो मैंने उसको, वो मुझे कह रहे थे कोई नसीहत करे, मैंने एक नसीहत की। मैंने कहा देखो नफसियाती डॉक्टर के पागल होने का चांस दूसरों से ज्यादा होता है, नफसियाती डॉक्टर के पागल होने का चांस दूसरों से ज्यादा होती है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि नफसियात बहुत पेचीदा इल्म है, इसके लिए जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ज़हीन ना हो ना उस वक्त तक पढ़ना ही नहीं चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा कोई ज़हीन होगा ना तो ये पढ़े इल्म, वरना वो, क्योंकि बहुत सी सादा चीजों को जब हम पढ़ते हैं ना तो पेचीदा होती चली जाती हैं, वो तो क्या होती चली जाती हैं पेचीदा। तो इसलिए दिमाग है तो पढ़ो, वरना खुद पागल हो जाओगे। दूसरी बात ये, पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ें, बड़ी काम की चीजें भी होती हैं उसमें, लेकिन खोपड़ी जिसकी होगी वो पढ़े, वरना नहीं पढ़ो भाई। नॉर्मल रहो, सीधे सीधे नहीं पागल हो गए इंशाल्लाह। ऐसा ना हो दूसरों का इलाज करते करते खुद क्या हो जाओ, खुद आड़े तिरछे हो जाओ। तो ये बहुत ज़हीन लोगों का काम है नफ्सियात पढ़ना। दूसरी बात ये कि नेचर से कभी बगावत नहीं करना, क्योंकि ये लोग बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा गोरा खुद पूरा ठीक नहीं है, वो तुम्हें कहां से ठीक करेगा पूरा, वो खुद आड़े तिरछे हैं। डिप्रेशन के पेशेंट हमारी निस्बत वहां ज्यादा है, खुदकुशी का रेशो हमारी निस्बत वहां ज्यादा है, तो वो अपनी सोसाइटी को तो बचा नहीं सका, हमें क्या बचाएगा वो। तो मैंने कहा वजह उसकी है कि नेचर से बगावत। किससे बगावत है? नेचुरल लाइफ तो हमारी है, उनकी थोड़ी है। अच्छा, फिर मैंने बताया कि देखो बच्चों में नफसियाती बीमारियों का केसेस मालदारों में ज्यादा है, गरीबों में कम है। ये बताया आपको? गरीबों के बच्चे बड़े होशियार होते हैं, बहुत कम नफसियाती केसेस होते हैं गरीबों में। मेरे पास जो आते हैं ज्यादा मालदारों के केस आते हैं। वजह उसकी है कि बच्चों को बचपन में इतना ज्यादा लाड प्यार मिला होता है, गरीब तो 2 थप्पड़ लगा के अपनी ठरक पूरी कर देता है। गरीब के पास पैसे तो होते नहीं है। अब देखो गरीब का बच्चा गरीब के पास आया, अब्बू मुझे ये खाना है, लॉलीपॉप खानी है, मुझे गोला गंडा खाना है। इंडिया वालों को गोले गंडे का ही नहीं पता क्या होता है। वो कहते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखे होते हैं गोला गंडा क्या होता है, तो गोला गंडा खाना है, मैंने ये खाना है। गरीब क्या करेगा, एक चंबा लगा देगा, बोलेगा जा बे। वो नफसियाती डॉक्टर से नहीं पूछेगा कि एक्चुअली डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ना मुसलसल गोला गंडा मांग रहा है मुझसे, तो मुझे लग रहा है इसको कोई प्रॉब्लम है। तो फिर डॉक्टर आएगा, मुआयना करेगा, चेकअप करेगा, मेडिसिन लिख के देगा और कहेगा एक्चुअली आप बच्चों को मोटिवेट करें, काउंसलिंग करें कि गोले गंडे नहीं खाएं, वो कुछ और खा लें। गरीब के पास ना पैसे होते हैं ना मशवरे का टाइम होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, 2 लगाएगा उधर जाकर। और बच्चे भी ज्यादा होते हैं गरीबों के, तो बच्चे भी ज्यादा होते हैं, तो बच्चा मशहूर भी हो जाएगा बहन भाइयों में, बिजी हो जाएगा, क्योंकि बहन भाई बहुत है उसके। एक थप्पड़ खाएगा और बड़ा वाला है तो छोटे वाले को पार्सल कर देगा वो। हमें याद है हमारे बड़े भाई को जब डांट पड़ती थी तो पार्सल किधर होती थी, छोटे वालों में पार्सल होती थी, तो वो छोटा वाला अगले वाले को पार्सल करता है। हम स्कूल में लाइन में खड़े होते थे ना, ये खेल खेलते थे हम, जो सबसे लाइन में पीछे होता था ना अगले को एक गुद्दी पे रख के मारता था, वो गुस्से में पीछे देखता, हम कहते पार्सल कर दे आगे। क्या कर दे, वो अगले वाले को लगाता था, वो गुस्से में पीछे मुड़ता, कहते पार्सल कर रहा, तो वो घूम घूम के ना थप्पड़ आखिर में जाके लगता था वो। खैर, तो मैंने कहा भाई नेचुरल माहौल में जो है ना नेचर से बगावत मत करो। तो वहां क्या होता है कि बच्चों पे बिल्कुल, बच्चे ज्यादा मार खाने से भी बिगड़ते हैं, वो भी पागल हो जाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन लाड प्यार से भी क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लाड प्यार, कुछ बोल ही नहीं रहे उनको, वो भी तो वजह उसकी है कि देखो जैसे आपकी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है ना, अगर आप बहुत ज्यादा बचने की सेहत की फिक्र करते हो तो आपका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि फिर कभी कोई जरा सी कोई उल्टी सीधी चीज गई आप बीमार, यानी आप में वही बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं रहती। तो बिल्कुल इसी तरह दिमाग की हालत है कि जिस खोपड़ी ने कभी टेंशन ही ना उठाई हो बचपन में, उसमें फिर टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाए। बच्चा जब बन रहा होता है ना, हर चीज उसमें उसके सॉफ्टवेयर बन रहे होते हैं। अगर उसको टेंशन ही नहीं दी है तो टेंशन बर्दाश्त करने वाले सॉफ्टवेयर पैदा ही नहीं होते उसमें। पैदा बचपन में ही हो जाएंगे जो होना है, फिर वो टाइम के लिहाज से अपग्रेड होते रहते हैं। अगर पैदा ही नहीं हुए, उसने कभी डांट भी नहीं खाई, वहां तो डांटने पर पाबंदी, मारने पर पाबंदी और इतनी सख्तियां हैं कि वो नहीं हो सकती। वो फिर बच्चे में वो क्वालिटीज पैदा नहीं होती हैं, छुई मुई बन जाता है बिल्कुल वो तो। और फिर बदतमीज भी बन जाता है बाज दफा बच्चा, वो आपका एहतराम ही नहीं जानता, माँ का एहतराम ही नहीं जानता, बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई आप क्योंकि वहां पढ़ रहे हो ना बाहर मुल्कों में, तो ऐसा ना हो कि आप उन्हीं को हर चीज में अपना बाप मानना शुरू कर दो। और जो इस्लाम ने एक बैलेंस हर चीज में रखा है, हमारे नबी ने तो हमें हुक्म दिया कि बच्चा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, जब 10 साल का हो जाए फिर भी नहीं पढ़ता, अब उसकी चित्रौल लगेंगे। अब नहीं होता कि बेटा तू क्या खिला हम रहे हैं, हर वक्त गोले गंडे के कभी पैसे मांगने आ जाता है, कभी क्या, तू नमाज तो पढ़ कम से कम, तू
بچہ جب نماز پڑھے گا تو اللہ کا حق پہچانے گا, تو ماں باپ کا حق بھی پہچانے گا, سوسائٹی کے حقوق بھی پہچانے گا. تبھی ان لوگوں میں, اس کلچر میں تمام حقوق ختم, صرف ریاست کے اور اسٹیٹ کے حقوق رہ گئے ہیں. اس پہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے ان کو کہ ریاست کی مان کے چلو. لوگ ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں, اس پہ فخر ہے. اس پہ فخر نہیں ہے کہ باپ کو ایک دھیلا نہیں کھلاتے. ہمارے یہاں ٹیکس نہیں دے گا, غلط کر رہا ہے, لیکن جتنا ٹیکس بنتا ہے نا اس سے 20-40 گنا زیادہ اپنے ماں باپ کو کھلا چکا ہوگا. ہمارے یہاں ٹیکس ٹائم پہ نہیں دے گا, لیکن اس سے 20 گنا زیادہ بہن بھائیوں کو کھلا چکا ہوگا, بچوں کو کھلا چکا ہوگا, بیوی کو کھلا چکا ہوگا, غریبوں کو کھلا چکا ہوگا, پڑوسیوں کو کھلا چکا ہوگا, عیدی سینٹر میں جمع کرا چکا ہوگا, مدرسوں میں دے چکا ہوگا. 20 سال سے ہم نے ایسے تاجروں کو جانتے ہیں, ہزار بچوں کے نا کھانے 2 ٹائم کا کھلا رہے ہیں وہ اپنے خرچے پہ. یہ تو ٹیکس سے 20 گنا زیادہ رقم بنتی ہے. سمجھتا ہے بات کو؟ ٹیکس کیوں نہیں دیتے لوگ؟ وجہ اس کی یہ کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹیکس ہم پہ استعمال ہی نہیں ہوتا نا. تو اگر حکومت صحیح ہو جائے نا تو لوگ میرا خیال ہے ٹیکس بھی دینا شروع کر دیں گے شاید, واللہ عالم. چلو اب آگے چلتے ہیں ہم. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہے جب تک دنیا کی محبت بھی اس کلچر میں بہت پیدا ہوتی ہے. تو ان کا تو خدا ہے ہی دنیا. وہ کہتے ہیں ہم آئے دنیا میں کس لیے؟ انجوائے کرنے کے لیے. تو جب آپ کا دماغ ہی یہ بن جائے گا دنیا ہے ہی مزے کی جگہ, تو یہ دنیا میں سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ یہاں مزے کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. آپ یہ اللہ کا اپنے نظام ایسا بنایا ہے, دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جو مزے کے لیے خواہشات کے پیچھے بھاگے گا اس کو مزے کے علاوہ سب کچھ ملے گا. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اگر مزہ نہ مل رہا ہوتا اس کو خواہشات پوری کرنے میں تو وہ مزے کے پیچھے بھاگتا کیوں؟ ملتا ہے تبھی تو پھر آگے مزید بھاگتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خواہشات پوری کرنے سے مزہ بولو نہیں ملتا. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے, جیسے میں بار بار ایک مثال سمجھاتا ہوں, چرسی اور ہیروئنچی زیادہ مزے میں ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو ہیروئن اور چرس نہیں پیتے؟ بولو نا. چرسی ہیروئن زیادہ مزے میں ہوتے ہیں, وہ زیادہ مزے میں ہوتے ہیں. تو پھر آپ چرسی بن جاؤ. ہوش نہیں ہوتا ہوں, وہ مزے میں نہیں ہوتے, صرف اس وقت مزے میں ہوتے ہیں جب پی رہے ہوتے ہیں. جب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پی رہے ہوتے ہیں. ورنہ ان کی جو حالت ہوتی ہے نا, جس طرح سے وہ, ہم نے تو ہیروئنچی کراچی میں جو بھی رہے گا ہیروئنچی بہت دیکھے گا. وہ اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے, یا تو انتقال ہو گیا سب کا ہیروئن پی پی کے, اب اتنے نظر نہیں آتے, پہلے بہت نظر آتے تھے ہیروئنچی, یا برساتی نالے ہی ٹوٹ گئے ہیں, یعنی ہیروئنچیوں کی بیٹھنے کی جگہ بھی اب نہیں بچی ہیں. پہلے ہیروئنچی بہت ہوتے تھے, ہمیں نظر آتے تھے, ایسا جسم ٹوٹتا ہے نا ان کا, ایسے عذاب میں ہوتے ہیں. تو ہم صرف ان کا تھوڑی دیر کا مزہ دیکھتے ہیں کہ یار کتنے مزے میں ہے, سکون میں ہے. بھائی وہ اس مزے نے اس کے مزے خراب کر دیے ہیں. جو ہیروئن نہیں پیتا وہ نارملی کس میں ہوتا ہے؟ خوشیوں میں ہوتا ہے, سکون میں ہوتا ہے. سارا دن نہ ملے کچھ بھی نہیں ہے, مزے سے بیٹھا رہے گا وہ. دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے کی